بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں دو ایسے معاہدوں کے مندرجات منظر عام پر آئے جنہوں نے عوام کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اگر جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، کیا وہ واقعی ہی اس ملک و قوم کے وفادار تھے؟ پاک ایران گیس معاہدوں کو دیکھ لیں۔ کیا آصف علی زرداری عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت صرف ملک اور عوام کا بھلا سوچا تھا؟ ایران اس پائپ لائن کے معاہدے کی خلاف ورزی پر اب $18 ارب کا ہرجانہ مانگ رہا ہے، جو صدر زرداری نے 2008 میں ایرانیوں کے ساتھ طے کیا تھا۔ اسی طرح میاں برادران بھی عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ انہوں نے 2003 سے لے کر 2008 کے درمیان ملک میں جو پاور پلانٹس لگائے تھے، ان میں عوام اور ملک سے زیادہ ان کے مفادات نہیں تھے۔ ان کے اپنے رشتہ دار اور عزیز اس کھیل سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اسی طرح کیا عمران خان نے بھی اپنے حلف کی پاسداری کی جب انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن کے نام پر اکٹھے کیے گئے 700 ارب روپے میں سے 300 ارب روپے بزنس مینوں کو معاف کر دیے تھے؟ آئی پی پیز کے مالک اور ان کے اپنے مشیر، ڈونرز اور کاروباری دوست بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ عمران خان نے بنا سوچے سمجھے 300 ارب روپے بڑے بڑے کاروباریوں کو معاف کر دیے، جو پاک ایران گیس لائن بچھانے کے نام پر عوام سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ مطلب کون سا حکمران گزرا ہے جن نے ایک لمحے کے لیے بھی عوام اور ملک کا سوچا ہو؟ آصف علی زرداری نے اس وقت ایران سے گیس لائن معاہدہ کیا جب ایران عالمی پابندیوں کا شکار تھا۔ پاکستان کو علم تھا کہ امریکہ یہ ڈیل پوری نہیں ہونے دے گا، لیکن پھر بھی صدر آصف علی زرداری نے ایران سے ڈیل سائن کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایران کو بزنس دے کر فیور کر رہے تھے، کیونکہ ایران اس وقت عالمی تنہائی کا شکار تھا، لیکن اس معاہدے کے تحت ایران نے پاکستان کو گیس بھی مہنگی دی، اور معاہدہ کرنے والوں نے ایران کو بڑی سمجھداری سے یہ اختیار بھی دے دیا کہ اگر پاکستان اس سے گیس نہ لے سکا تو ہرجانہ بھی دے گا اور اس کی ثالثی فرانس میں ہوگی۔ یعنی اس معاہدے میں جو پاکستان ایران کو فیور دینے کے لیے کر رہا تھا، سب شرائط ایرانیوں کی مانی گئی۔ یہ لوگ اپنے آقاؤں کے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے غلامی کا حق ادا کر رہے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایران گیس ایک چولہا بھی نہیں جلا اور ایران نے اس گیس کے $18 ارب مانگ لیے ہیں۔ یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے اس معاہدے سے حکومت اور عوام کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب ذرا آئی پی پیز کو دیکھ لیں۔ لگتا ہے اس ملک میں ڈالروں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو اٹھ کر وہ ڈالروں میں ادائیگی کے معاہدے کرتا ہے، اور پھر یہ ادائیگیاں کرنے کے لیے آئی ایم ایف، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سے سود پر ڈالرز لیتے ہیں۔ اب آئی پی پیز معاہدے کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے فی کس یونٹ کو ڈالر میں جوڑ دیا گیا، جیسے بینک آف امریکہ ہم سے ڈالر چھپواتا ہو۔ ایک تو ٹیرف زیادہ دیا، اور پھر اوپر سے اس ملک میں جتنی بجلی کی مانگ تھی 70,000 میگا واٹ کے زیادہ پلانٹس لگوا دیے۔ اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ساتھ معاہدے پر شک بھی لکھوا دی، اگر ان بجلی گھروں سے بجلی نہ خریدی گئی تو پھر ادائیگی پوری ہوتی رہے گی، جسے کیپیسٹی چارجز کا نام دیا گیا۔ یوں اس ملک میں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ضرورت 25 سے 26,000 میگا واٹ ہے، وہاں 42,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے لگوا دیے گئے۔ اب ان پلانٹس کے مالکان 17,000 میگا واٹ بجلی پیدا کیے بغیر پیسے لے رہے ہیں۔ سابقہ سیکرٹری راشد محمود لنگڑیال، جو اب چیئرمین FBR ہیں، انہوں نے کمیٹی اجلاس میں انکشاف کیا، بعض آئی پی پیز کو کہا ہوا ہے کہ آپ بجلی پیدا نہ کریں، ہم سے پیسے لے لیا کریں جو معاہدے کے تحت ہم نے دینے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بجلی پیدا کر کے دیں گے تو وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اب تک ایسے معاہدے جن حکمرانوں اور افسروں نے مخصوص خاندان کی خوشنودی اور اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لالچ میں کیے ہیں یا کروائے ہیں، وہ اس ملک و قوم کے دوست اور سگے ہیں؟ یہ اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کا نعرہ لگانے والے اپنے بھی کسی ذاتی کارخانے کے لیے ایسا معاہدہ کریں گے کہ کسی پلانٹ کو اربوں روپے کی ادائیگی تو کرتے رہیں، چاہے وہ انہیں سروس مہیا نہ کرے۔ ایران گیس سے ایک چولہا تک نہیں جلا، لیکن $18 ارب کا بل تیار ہے۔ حکمرانوں نے بابونز کے ساتھ مل کر ہمیشہ ملک و قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ شاید چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزیاں کی ہیں کہ ملک و قوم کا مفاد مقدم رکھنے کی بجائے انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیحات میں رکھا ہے، اور وطن عزیز کا یہ حال کر دیا ہے کہ حکمرانوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ہی ذبح کر رہے ہیں۔